الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد لا تسفکون کہ تم نہیں بہاؤ گے دماءکم اپنے خون ولا تخرجون اور نہ ہی نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور اس حال میں کہ تم خود گواہی دیتے ہو ثم انتم ہؤلاء پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ تقتلون کہ تم قتل کرتے تھے انفسکم اپنے آپ کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو ایک جماعت کو منکم تم میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو علیہم ان کے خلاف بالاثم گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تفادوہم تو ان کا فدیہ دیتے ہو وَهُوَ محرم حالانکہ اصل یہ ہے محرم تم پر محرم حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے بعض پر وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو ببعض بعض کے ساتھ فما جزاء پس کیا بدلہ ہے مامنا یہاں پر کیا ہے فما جزاء پس کیا بدلہ ہے من یفعل ذالک منکم جو شخص کرے یہ تم میں سے الا مگر خزی رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف وما اللہ بغافل اور اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خریدی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی بالآخرت آخرت کے بدلے فلا یخفف پس نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد لا تسفکون کہ تم نہیں بہاؤ گے دماءکم اپنے خون۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر کسی اور کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، تو اس جانب اشارہ ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان والوں کی مثال آپس میں محبت اور شفقت میں اس طرح ہے مثل الجسد ایک جسم کی مانند کہ جب اذا اشتکا منہ عضو جب اس میں سے کوئی ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى
تو پورا جسم اس کے خاطر بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے مومن کی کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ لا تسفکون، کہ تم نہیں بہاؤ گے دماءکم اپنے خون، یعنی یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کا خون، ٹھیک ہے۔ ولا تخرجون، اور نہیں تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس حال میں کہ تم گواہی بھی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، کیا کرتے ہو، تقتلون، کہ تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وہوا حالانکہ اصل یہ ہے کہ محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض اور کچھ حصے کا تم انکار کرتے ہو، فما پس کیا، جزاء بدلہ ہے، من یفعل جو کوئی کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا خزی مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خریدی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ان آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے 4 وعدے لیے، 3 وعدوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا، 1 وعدے کو پورا کیا۔ 4 وعدے کون سے تھے؟ پہلا وعدہ کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور دوسرا وعدہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اور تیسرا وعدہ کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرو گے، چوتھا وعدہ کہ قیدی کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے۔ اب وہ پہلے 3 وعدوں کو بھول گئے، چوتھا جو وعدہ ہے اس کو وہ پورا کیا کرتے تھے، حالانکہ اگر پہلا وعدہ ہی پورا کر لیتے تو چوتھے وعدے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جب وہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرتے، ایک دوسرے سے لڑتے نہیں، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے نہیں، تو قیدی کہاں سے بنتے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ حصہ کتاب کا مانتے ہو اور کچھ حصے کا تم انکار کرتے تھے۔ تو یہی حال آج امت مسلمہ کا بھی ہے کہ جو ہماری منشا کے مطابق بات ہوتی ہے ہم اس کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں، اور جو ہماری منشا کے خلاف ہوتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بسا اوقات وہی بات ایک ہی آیت یا ایک ہی حدیث کے اندر ہوتی ہے، آدھی کو ہم لے رہے ہوتے ہیں، آدھے کو ہم ترک کر رہے ہوتے ہیں، چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے، مسلمانوں کا طرز عمل نہیں۔ اب انہوں نے یہ کام کیا تو ان کی سزا کیا ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، اور رسوائی دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، قیدی بنائے جا رہے ہو، یہ رسوائی کم ہے؟ گھروں سے تمہیں بے دخل کیا جا رہا ہے،
اور آخرت میں جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سخت ہے۔ تو یہی نتیجہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ حصہ کتاب کا مانتے ہیں اور کچھ حصہ نہیں مان رہے، اس کی ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، تو یہ مطلب آپ نے کچھ حصہ تو مانا ہے شریعت کا اور کچھ حصے کا آپ نے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ تو یہ کیفیت نہیں ہے، پورے کے پورے جو اللہ کے احکام ہیں اس کو ماننے چاہیے۔ ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہماری اپنی سستی کوتاہی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو پاتے، لیکن تسلیم کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کسی بندے کو کہنا کہ جی قبلہ رخ کیا ہم پیشاب کر سکتے ہیں، کوئی بھی اجازت نہیں دیتا مسلمان۔ وہ یہ پیشاب کرنا تو دور کی بات ہے، پاؤں آپ کریں تو لوگ آپ کو ٹوک دیتے ہیں، بھائی ادھر قبلہ ہے پاؤں ہٹائیں۔ ہمیں قبلے کا اتنا احترام ہے لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ خنزیر کے نام سے ہم بھاگتے ہیں، کیوں؟ جی خنزیر حرام ہے، لیکن جوئے والی معاملات ہوں یا جو انشورنس والے معاملات ہوں، سود کے معاملات ہوں، اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ایک حرام کو ہم چھوڑ لیں، دوسرے حرام کو ہم نے اپنے منہ کے ساتھ لگا لیا۔ تو یہ کیفیت مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ سارے احکامات ہیں۔ جب ہم نے ایک حرام کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حرام کردہ معاملات ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ لیں دوسرے کو آپ پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیزیں باقی دیگر معاملات کے اندر بھی ہمیں نظر آئے گی۔ اب ان آیات کا پس منظر نبی علیہ السلام کے دور کے مطابق ہم سمجھتے ہیں۔ یہود کے 3 بڑے قبائل تھے جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ۔ یہ اہل کتاب شمار ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ اور مدینہ کے کچھ عرب قبائل تھے، اوس اور خزرج، یہ بت پرست مشرک کہلاتے تھے۔ یعنی جو مسلمان ہو گئے وہ تو مسلمان ہیں نا، جو اصل مطلب ہے کہ ان کی اصل دیکھی جائے گی تو یہ بت پرست مشرک کہلاتے تھے۔ اب ان کے آپس میں حلیفانہ ان قبائل کے تعلقات تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ جو خزرج قبیلہ ہے نا اس کے یہ حلیف تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر والے۔ اور بنو قریظہ جو ہیں یہ اوس کے حلیف تھے۔ اب حلیف میں کیا ہوتا ہے، اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں چلتی تھی۔ قرآن کریم کی جب آیت آپ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ علماء سے سنتے تو اس کے شان نزول کے اندر وہ بات بیان بھی کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے اندر آپس میں لڑائیاں اوس اور خزرج کے اندر جاہلیت کے دور کے اندر چلا کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے ان 2 قبائل کی آپس میں جنگیں چلتی تھی جاہلیت میں۔ اب یہودیوں کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں ہے، آپس میں لڑائی ہے۔ عرب قبائل ہیں اوس اور خزرج، ان کی دونوں کی آپس میں لڑائی ہے۔ لیکن جب حلیفانہ تعلقات ہوں تو اس کے اندر حلیف کو کیا ہے، مدد کرنا لازم ہوتی ہے۔ کیوں کہ جی آپ کے اس کے ساتھ حلیفانہ تعلقات ہیں، اگر آپ اس موقع پر اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہے، اس کا ساتھ گویا کہ آپ کے تعلقات بالکل ختم ہو گئے۔ تو اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو آنا پڑتا ہے۔ اب اس کے اندر پھر کیا ہے، اوس کی طرف سے بنو قریظہ والے آ جایا کرتے تھے اور خزرج کی طرف سے بنو قینقاع اور بنو نذیر آ جایا کرتا تھا۔ اب آپس میں ایک دوسرے کو یہ قتل کر رہے ہیں نا، کیونکہ اب ادھر بھی یہودی آ گیا ادھر بھی یہودی۔ اب لڑائی جب ہوگی لازمی تو نہیں نا کہ انہوں نے جا کے اوس والوں نے خزرج والوں کو مارنا ہے یا خزرج والوں نے اوس والوں کو مارنا ہے، یا یہودیوں نے صرف اوسیوں کو یا خزرجیوں کو مارنا ہے۔ آپس میں مد مقابل کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے، پھر اس طرح حلیفانہ تعلقات کی بنیاد پر لڑائی میں گھستے تھے اور پھر ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے تھے، اور پھر تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ اب کیا ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں آتے، وہ کہتے ہمارے آپ کے ساتھ جتنے تعلقات ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ اچھا پھر بہرحال جنگ ہوتی، جنگ ختم ہو جاتی، اب قیدی یہاں پر بھی بن کر آگے قیدی ادھر بھی
بن کر آ گئے۔ اب پھر کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے اگر تمہارے پاس قیدی آئے تو فادوہم، تم ان کا فدیہ دو گے۔ اب پھر وہ فدیہ ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بنو قریظہ والے مثال ہے اس طرف چلے گئے ہیں ان کے قیدی، ٹھیک ہے، اب ان کا فدیہ ادا کر کے ان سے چھڑوایا کرتے تھے، اور ان کے ادھر آ گئے تو وہ لوگ ادھر سے چھڑوا کے لے کے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک حکم کو تو مان رہے ہو، باقی کو تم نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی دنیاوی مفاد مد نظر رکھا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے تھے اس وعدے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اللہ کہتے ہیں نہ ہی اب ان سے عذاب کے اندر کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو پچھلی آیت کے اندر فما جزاؤ، میں نے آپ کو پیچھے ایک قانون بتایا تھا کہ ما کے بعد جب الا آگے آتا ہو ادھر ترجمہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں۔ تو یہاں پر ہم نے نہیں ترجمہ نہیں کیا، اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی ترجمے کے اندر خرابی نہیں آتی۔ مثال ہے فما جزاؤ، پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذالک، جو شخص کرے گا تم میں سے، کیا ہے نہیں بدلہ، الا خزی، مگر رسوائی۔ لیکن یہاں پر اس کو ما استفہامیہ بنانا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے ما نافیہ نہیں اس کو بنائیں گے، ہم اس کو ما استفہامیہ بنائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔